الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله ومولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله جمعۃ المبارک 7 جمادی الاول اور مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے جو آیہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس کا معنی مفہوم اور عورتوں اور بیٹیوں کے چند حقوق و فرائض آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق و سچ بیان کرنے، ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اور میری نشانیوں میں سے یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے ہیں تمہاری جنس سے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، تاکہ تم ان سے اطمینان حاصل کر سکو، تاکہ تم اس سے راحت حاصل کر سکو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے ان دونوں کے درمیان محبت اور مودت یا محبت اور رحمت کا رشتہ بنا کے رکھا ہے۔ پھر فرماتا ہے إِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک یہ جو جوڑے ہیں یا یہ جو نظام تخلیق ہے، لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ایسی قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کرنے والے ہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ سے پتہ چلا کہ دو جوڑے بن جانا، مرد اور عورت کا باہم نکاح کرنا، شادی کرنا، اور اس سے جو حصول ہے، جو مقصد ہے، وہ حاصل تسکین ہے، وہ تسکین کا حصول ہے، راحت کا حصول ہے۔ دو جوڑوں کا آپس میں ملنا، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ محبت بری، رحمت بری، شفقت بری زندگی گزارنا، زندگی کا اصل مقصد یہ ہے۔ جس طرح اسلام لوگوں کو سنوارتا ہے، ان کی دنیا کو سنوارتا ہے، معاشرے کو سنوارنے کے اصول بیان فرماتا ہے، اسی طرح یہ اسلام ایک چار دیواری کے اندر جو افراد رہتے ہیں ان کو آپس میں باہم محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، شفقت اور رحمت کے ساتھ رہنے کے بھی اصول بیان فرماتا ہے، تاکہ جس طرح
گھر امن کا گہوارہ بن جائے، جب گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا، معاشرہ بھی امن کا گہوارہ بن جائے گا، جب ایک بندے کو گھر سے سکون حاصل ہوگا، سارے معاشرے میں پھر اسے سکون ہی سکون نصیب ہوتا رہے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر عورتوں کے حقوق، بیویوں کے حقوق بیان فرماتا ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کی بھی حقوق ہیں، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ مردوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ پھر فرمایا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے جو کچھ عطا فرما دے کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا کہ تو نے مردوں کو اگر ایک درجہ فضیلت بخشی ہے تو کیوں بخشی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے، جسے جو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پہ جو بتایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح مردوں کے عورتوں پہ حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے حقوق مردوں پر بھی ہیں۔ اب بیویوں کے کیا حقوق ہیں مردوں پر، اس میں بتا دیا گیا کہ سب سے پہلے جب ان سے نکاح کرنے لگو، ان سے شادی کرنے لگو، تو ان کا جو حق مہر ہے وہ ان کو ادا کر دو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حق مہر ادا کرنا چاہیے۔ جب دو رشتے آپس میں ملتے ہیں، میاں بیوی جب نکاح کے بندھن میں ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں تو اس نکاح کے لیے یا اس کے نکاح کے جائز ہونے کے لیے جو چیز ہے وہ ہے حق مہر۔ اگر وہ حق مہر ادا نہیں کرے گا نکاح تب بھی ہو جائے گا، لیکن جب تک وہ حق مہر ادا نہیں کرے گا اس وقت تک وہ اپنی بیوی سے نفع اٹھا نہیں سکتا۔ اگر بیوی اس کو منع کر دے وہ باز آ جائے، بیوی اگر اس کو روک دے تو وہ رک سکتا ہے، وہ رک جائے گا شریعت کی روح سے، لیکن اگر اس کو حق مہر ادا کر دے گا پھر وہ بیوی سے نفع اٹھا سکتا ہے۔ پھر بعض لوگ جب مہر لکھتے ہیں، حق مہر لکھتے ہیں، تو اس کی ایک معین ایک خاص مقدار ہے، جو شرعی مقدار ہے وہ ہے 10 درہم، تقریباً 2 تولے اور 7.5 ماشے بنتی ہے۔ تو اس حساب سے ان کا حق مہر ادا کیا جائے گا، یہ شرعی مہر ہے، اس سے کم نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی زیادہ دینا چاہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس سے جتنا زیادہ کر لے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب کچھ لوگوں کی یہ نیت ہوتی ہے جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو ان کے ذہن میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ جتنا مرضی لکھ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے کون سی طلاق دینی ہے یا ہم نے کون سی جدائی اختیار کرنی ہے، ہم نے تو ساری زندگی اسی کے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے حق ادا نہیں کرنا، اس کا حق مہر ادا نہیں کرنا، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی وہ اپنے ذہن میں رکھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تزوج امرأة بصداق، جو آدمی کسی کے ساتھ نکاح کرتا ہے حق مہر کے ذریعے، وہو ینوی اللہ یؤدیہ الیہا، اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں اس کو حق مہر ادا نہیں کروں گا، اس کا جو حق ہے وہ اس کو نہیں دوں گا، فہو زان، تو وہ بدکاری کرنے والا ہے۔ تو پتہ چلا جب تک حق مہر ادا نہ کریں گے تو یہ ایک قسم کی بدکاری شمار ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے جب نکاح کر لیا جائے تو فوراً جو حق مہر ہے وہ سب سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے۔ پھر اگر جو آیت مبارکہ پڑھی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، میاں بیوی کا آپس میں رہنا، اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ باعث تسکین یا باعث راحت ہونا چاہیے، اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ تسکین کا حصول ہونا چاہیے، راحت کا حصول ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے اور ان کے آپس میں انبن ہو گئی ہے، اب ان دونوں نے ایک دوسرے سے جدائی اختیار کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ پھر جب جدائی اختیار کرنی ہے تو پھر بھی اچھے طریقے سے آپس میں جدائی اختیار کرو۔ اور جدائی اختیار کرنے کے بعد اگر میاں بیوی کے یا بیوی میاں کے کچھ ایسے عیب جانتی ہے تو شریعت نے ان کو آگے بیان کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ اسی طرح پھر یہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اگر اس بیوی کے بدلے میں تم کوئی اور بھی بیوی لانا چاہتے ہو
اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہیں، اس کا آپ کے ساتھ رہن سہن ٹھیک نہیں ہے، یا آپس میں بن نہیں پا رہی، اب اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہو، اس کو طلاق دینا چاہتے ہو، فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، ان کا جو حق مہر ہے وہ ان کو ادا کر دو، بے شک وہ ڈیروں مال تم نے ان کو دے دیا ہو، جو تم نے تحفے تحائف ان کو دے دیے ہیں ان کے وہ سارا کا سارا ان کا حق ہو گیا ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، پھر اس میں سے کوئی چیز بھی نہ لو، جو چیز تم نے ان کو دے دی ہے، اب اگر طلاق لے لی ہے یا طلاق دے دی ہے تو اب اس کے بعد جو چیزیں تم نے ان کو دے دی تھیں وہ چیزیں ان سے نہ لو۔ آج معاشرے میں کیا کیا جاتا ہے، طلاق دینے کے بعد ان سے زیور بھی لے لیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے گھر کے برتن، ان کے جو کپڑے ہوتے ہیں یا جو تحائف انہوں نے بھیجے ہوتے ہیں وہ بھی گن گن کے واپس لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ حکم قرآن کے خلاف ہے، یہ حکم شریعت کے خلاف ہے۔ آج ہمارا معاشرہ رسم و رواج میں قائم ہے، اگر ہمارے خاندانی ریت، ہماری خاندانی رسم و رواج کٹتا ہے تو ہماری ناک کٹ جاتی ہے، ہماری عزت میں کمی آ جاتی ہے، ہماری توقیر میں کمی آ جاتی ہے، لیکن صد افسوس کہ قرآنی حکم کے خلاف اگر فیصلہ ہو رہا ہے، قرآن کے خلاف عمل ہو رہا ہے تو ہماری اس وقت ناک نہیں کٹتی، اس وقت ہماری عزت نہیں کم ہوتی، اس وقت ہماری توقیر نہیں کم ہوتی، لیکن ہم اپنی خاندانی روایت کو نہیں توڑنا چاہتے، بے شک قرآن کی آیات کے خلاف چلتے جائیں۔ یہ ایسا شخص ہے کہ جس پہ لعنت کی گئی ہے جو قرآن کریم کی آیتوں پر عمل نہیں کرتا۔ اور ایک اور چیز، حق مہر ادا کرنا یہ لازم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، خوشی سے ان کا حق مہر ادا کر دو۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اور اگر عورتیں خوش طبی کے ساتھ یا دل کی خوشی کے ساتھ تمہیں معاف کرنا چاہیں وہ معاف کر سکتی ہیں، اور اگر وہ معاف کر دیں پھر شریعت نے تمہیں اجازت دی ہے فَكُلُوهُ، اس کو کھاؤ، ہَنِيًّا مَرِيًّا، پھر خوشی کے ساتھ خوشگواری کے ساتھ تم اس میں سے جو ہے وہ کھا سکتے ہو۔ یعنی حق مہر یہ بیوی کا، یہ عورت کا حق ہوتا ہے، اور بعد ایسا ہوتا ہے کہ جب عورت کے ہاتھ پہ اس کا حق مہر ادا کیا جاتا ہے، اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے والد یا اس کے والدہ جو ہے وہ اس سے لے لیتی ہیں، حالانکہ یہ عورت اس کی حقدار ہے، اس کے سرپرست، اس کے والدین اس کے حقدار نہیں ہیں۔ اگر وہ لیں گے تو گناہگار ہوں گے، کیونکہ یہ حق جو ہے وہ اس عورت کا ہے۔ آگے جو چیز ہے ہماری معاشرے میں، بیٹیوں کی تعلیم و تربیت یا ان کی پرورش، قرآن کریم میں صرف معاشرے کو سنوارنے کے ہی اصول بیان نہیں کیے گئے، اللہ کے پیارے حبیب نے صرف شادی کا حکم ہی نہیں دیا بلکہ اس میں رہن سہن کے طریقے بھی بتائے۔ پھر اگر اس کے بعد بیٹے پیدا ہوتے ہیں، بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قوانین ہمیں بتائے ہیں، اور یہاں تک کہ بیٹا اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے اور بیٹی اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، اور بیٹیاں یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہیں، خاص طور پر آج کل کے دور میں بیٹی پیدا ہوئی، پھر اس کی تعلیم و تربیت کا خرچہ برداشت کرنا، پھر جب وہ بڑی ہو گئی اس کی شادی کا خرچہ برداشت کرنا، پھر اگر کوئی طلاق کا معاملہ پڑ گیا پھر اس کا خرچہ برداشت کرنا، تو بیٹی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کی تعلیم و تربیت کا خرچہ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ برداشت کرنا ایک والد کے لیے بڑی مشکل چیز ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے اتنا ہی بڑا انعام رکھا ہے جتنی بڑی وہ آزمائش ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ابتلی بشیء من البنات، جس آدمی کو بیٹیوں سے آزمایا گیا، بیٹیوں کی وجہ سے اس کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا کہ صرف اس کی بیٹیاں ہیں یا 2 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، یا 1-2 بیٹا ہے، بیٹیاں زیادہ ہیں، فرمایا فصبر علیہن، اس بندے نے اس پہ صبر اختیار کیا، زبان پہ کوئی حرف شکایت نہیں لایا اور صبر کرتا رہا، ان کی تعلیم و تربیت کرتا رہا، وہ جب جوان ہوئی ان کی شادی کر دی، اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کن لہو حجابا من النار، یہ جو بیٹیاں تھیں اس کے لیے جہنم سے ایک پردہ ہو جائیں گی، جہنم میں جانے کا ذریعہ جو تھا یہ بیٹیاں اس کو روک دیں گی
اور کہیں گی کہ یہ ہمارے لیے، ہماری تکالیف کے لیے، ہماری پرورش کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے یہ ساری مصیبتیں برداشت کرتا رہا، یا اللہ اس کو ہمارے ساتھ جنت میں داخلہ فرما۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا من آل جاریتین، جو آدمی 2 بیٹیوں کی کفالت کرتا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے 3 بیٹیوں کی، جو آدمی 2 بیٹیوں کی یا 3 بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتا ہے، ان کو اچھی تعلیم و تربیت دیتا ہے، جب جوان ہوتی ہیں عصمت کے ساتھ ان کی شادی کروا دیتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا انا وہوا دخلت الجنہ، میں اور وہ شخص جو اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کا اچھی طرح انتظام کرتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، جوان ہو جاتی ہیں ان کی شادی کر دیتا ہے، میں اور وہ شخص جنت میں ایسے ہوں گے کہا اطینی و اشارہ باصبعہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح میرے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں ہیں السبابہ والوسطیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 2 انگلیوں سے اشارہ فرمایا جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ تو پتہ چلا بیٹیوں کی تعلیم و تربیت، ان کی پرورش، ان کی دیکھ بھال کرنا یہ بڑی آزمائش ہے۔ آج کل کے دور میں دیکھ لیں، بیٹیوں کو بازار میں جانے سے کوئی نہیں روکتا، کسی شادی یا کسی فنکشن میں جانا ہو، نیم اریاں لباس پہن لینا، نیم برہنہ لباس پہن لینا، جس سے جسم کی ساری وضاحت نظر آ رہی ہو، اس سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن قرآن کی تعلیم کے لیے مدارس میں بھیجنا، کلیہ غوثیہ محمدیہ غوثیہ میں بھیجنا، یا کسی عالم کے پاس، کسی عالمہ کے پاس بھیجنا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، حالانکہ ان کی تعلیم و تربیت بھی اسی طرح لازمی ہے۔ بازار میں تم بیچ دیتے ہو لیکن تعلیم و تربیت کے لیے نہیں بیچتے، یہ بات یاد رکھیں۔ جس نے اپنی ایک بیٹی کو اچھی طرح اس کی تعلیم و تربیت کا خیال کیا، اگر اس کی ایک بیٹی پڑھ گئی، قرآن کریم صحیح طرح پڑھ گئی، اس کے جتنے بھی احکام ہیں ان کو سمجھ گئی، اس سے جتنی نسلیں چلیں گی ساری کی ساری تربیت یافتہ ہوں۔ اب خود حساب لگا لیں، جب 2 شخصوں کی شادی ہوتی ہے، میاں بیوی آپس میں، اب شوہر کا کیا کام ہوتا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک وہ کمانے نکل جاتا ہے، دفتر ہے تو دفتر میں چلا جاتا ہے، کہیں پروفیسر ہے تو ٹیچر ہے تو وہاں چلا جاتا ہے، شام تک وہ گھر تک نہیں آ سکتا۔ اب اگر اس کی اولاد ہے، اس کی اولاد کی جو تربیت کرنی ہے اس کی بیوی نے کرنی ہے۔ اگر بیوی ہی ایسی ہے جو ان پڑھ ہے، جسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح اس کی تعلیم و تربیت کا لحاظ کرنا ہے، کس طرح اس کی پرورش کرنی ہے، تو پتہ چلا صبح سے لے کر شام تک آپ اپنی اولاد سے دور رہے، آپ نے ان کی کوئی تعلیم و تربیت نہیں کی، انہیں کوئی آداب نہیں سکھائے، لیکن جو والدہ ان کے پاس موجود تھی اس نے بھی انہیں کوئی تعلیم و تربیت نہیں دی، کیونکہ وہ اس کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ اگر وہ خود تربیت یافتہ ہوتی، تعلیم یافتہ ہوتی، دیندار ہوتی، اس سے جتنی نسل نکلتی وہ ساری کی ساری تربیت یافتہ، دیندار اور سلیقہ دار ہوتی۔ تو پتہ چلا شادی سے پہلے اولاد کا پہلا جو حق علماء فرماتے ہیں وہ اچھی بیوی کا انتخاب ہے۔ اگر کسی نے اچھی بیوی کا انتخاب کر لیا تو اس کی نسلیں جو ہیں وہ ساری کی ساری تربیت یافتہ ہوں گی۔ پھر اس کے بعد جب بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں، تعلیم و تربیت کے اس دور سے نکل کر جب شباب کے عالم میں پہنچ جاتی ہیں، نکاح کی عمر میں پہنچ جاتی ہیں، اب بیٹوں کا کوئی نہیں، بیٹے جو ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ ہمیں فلاں پسند ہے، یا والدین اپنے بیٹوں سے پوچھ لیتے ہیں کہاں تم نے شادی کرنی ہے، لیکن بیٹیوں سے کوئی نہیں پوچھتا، حالانکہ قرآنی فیصلہ ہے، اللہ کے محبوب کا فیصلہ ہے۔ جب شادی کرنے لگو بیٹی کی تو اس سے بھی اجازت طلب کرو، اگر بیٹی اجازت نہ دے تو والدین بھی اس کے خلاف شادی نہیں کر سکتے۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، اللہ کے محبوب کے پاس ایک عورت آئی، ایک بیٹی آئی اور اس نے ایک فیصلہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے والد نے اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ میری شادی کر دی ہے، اور شادی اس وجہ سے کی ہے، میرا والد کمزور ہے، بیمار ہے، اور اپنے وہ بھتیجے سے خرچہ لے گا تاکہ اس کی مالی معاملت ہو جائے، اس کا گزر بسر ہوتا رہے، اس کا گھر چلتا رہے، اس وجہ سے شادی کی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جعل الامر الیہا، اللہ کے محبوب نے معاملہ اس کے اختیار میں دے دیا، اگر تم چاہو تو اس شادی کو برقرار رکھو،
اگر تم چاہو تو اس کو توڑ سکتی ہو۔ تو اس نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب میں یہی سننا چاہتی تھی، میں یہ بتانا چاہتی تھی لوگوں کو کہ والدین اپنی بیٹیوں میں اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتے، اپنی مرضی ان کے اوپر جو ہے وہ تھوپ نہیں سکتے جب تک کہ بیٹی اجازت نہ دے دے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا وَلَا تُنْكَحُ بِكْرٌ، اور جو بالغ عورت ہے اس کی شادی اس وقت تک یا اس کا نکاح اس وقت تک جائز نہیں ہے حَتَّى تُسْتَأْذَنُ، جہاں تک کہ وہ اجازت نہ تمہیں دے دے۔ والدین بھی پہلے اجازت طلب کریں گے۔ اگر بیٹی کہہ دے میں نے فلاں گھر نہیں کرنی تو وہاں پہ اس کی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ اجازت دے دے، پھر اللہ کے پیارے حبیب سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیف یذبح، بیٹی کی اجازت کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تسکتا، اگر وہ خاموش ہو جائے تو یہی اس کی اجازت ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر ہنس پڑے یا چہرے پہ خوشی کے آثار آ جائیں، شرما جائے، یہ ساری اس کی اجازت کی جو ہے وہ ایک دلیل ہے۔ اور اگر وہ رو پڑے، اس میں بعض علماء فرماتے ہیں یہ بھی ایک اجازت کی دلیل ہے۔ لیکن اگر اس کے چہرے پہ جو ہے وہ ایسے آثار ہوں کہ وہ اس کو ناپسند کر رہی ہے تو پھر والدہ سے بات کروا کے جو ہے وہ اس سے ساری بات پوچھ لی جائے کہ اگر وہ نہیں چاہتی تو اس جگہ پہ اس کی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن شادی جو کی جاتی ہے تو اس سے پہلے بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ لڑکا نیک ہے یا نہیں، دیندار ہے یا نہیں، کیونکہ اگر اس نے ایسے گھر میں شادی کر دی ہے جو لڑکا شرابی ہے یا زانی ہے یا بدکار ہے، اسی طرح وہ کوئی کام کاج کرنے والا نہیں ہے، نماز پڑھنے والا نہیں ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا، پھر وہ اپنے بیوی کے حقوق کس طرح پورے کرے گا؟ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنے والی ہوتی ہیں۔ آخری واقعہ بیان کرتا ہوں، ابھی آپ کے سامنے بیٹیوں کے حقوق بھی بیان کر دیے، عورتوں کے حقوق، اب اسی طرح بیوی کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے پیارے حبیب سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا سب سے بہتر صدقہ یہ ہے جو چیز تو اپنے گھر میں، اپنے اولاد میں، اپنی بیوی پہ خرچ کرے گا، سب سے بہتر صدقہ یہ ہے۔ اور ایک روایت میں یہ فرمایا کہ جو تو اپنا ایک لقمہ بیوی کے منہ میں ڈالے گا اس میں بھی تمہیں نیکی ملے گی۔ تو یہاں پہ احادیث میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دینا ہے، اس سے پیار کرنا ہے، اس سے محبت کرنی ہے۔ لیکن آج اگر کوئی بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کے ناز نخرے اٹھاتا ہے یا اس کے منہ میں ایک لقمہ دیتا ہے تو ایسے ان پڑھ اور جاہل گوار والدین یہ کہتے ہیں یا کہتے ہوئے سنا بھی گیا ہے کہ یہ دیکھو رنگ مرید ہو گیا ہے۔ یہ رنگ مریدی نہیں، یہ اللہ کے پیارے حبیب کی سنت ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ اگر تمہیں پتا ہوتا کہ یہ اللہ کی حبیب کی سنت ہے اور تم اسے یہ عمل کرنے دو تاکہ تمہاری جوان بیٹی اگر کسی دوسرے گھر میں ہو تو اسے بھی اسی طرح کی محبت ملے، اسے بھی اسی طرح کا پیار ملے۔ اب اللہ کے پیارے حبیب اپنی بیویوں سے کس طرح محبت فرمایا کرتے تھے؟ آخری روایت بیان کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیوں نہ ہم دوڑ لگائیں دروازے تک؟ حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ جب دوڑ لگائی گئی حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ آگے نکل گئی، دروازے تک پہلے پہنچ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ تم مجھ سے جیت گئی ہو۔ پھر ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کہیں سفر پہ جانے لگے، قرآن اندازی کی گئی، حضرت عائشہ کا نام نکلا۔ جب صحرا میں پہنچے اللہ کے حبیب نے صحابہ کو فرمایا سارے آگے چلے جاؤ، سارے صحابہ آگے چلے گئے۔ اللہ کے حبیب نے پھر حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا ایک دفعہ پھر نہ دوڑ ہو جائے، ایک دفعہ پھر نہ وہ مقابلہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ نے عرض کی کیوں نہیں ہو جائے؟ اب جب دوڑے اللہ کے پیارے حبیب تو حضرت عائشہ جو ہے وہ پیچھے رہ گئی اور اللہ کے حبیب جو ہے وہ آگے نکل گئے۔ تو یہ ایک بیوی سے محبت کا انداز ہے، اور وہ نبی اپنی بیوی کے ساتھ گیم کھیل رہے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ یہ ملاقات کر رہے ہیں، یہ حضور علیہ السلام اپنی بیویوں کے ساتھ محبت سکھا رہے ہیں۔ اور یہ کوئی عام نبی نہیں ہے، تمام نبیوں کے سردار ہیں، یہ وہ نبی ہے اگر اشارہ کر دیں چاند اپنا سینہ چاک کر دیتا ہے، یہ وہ نبی ہے اگر اشارہ کر دیں تو سورج اپنا رخ پھیر دیتا ہے، یہ وہ نبی ہے جن کے دیدار کے لیے فرشتے صبح و شام ان کے در میں آتے
اخلاق کا مشتاق ہوں۔ اس پیارے نبی نے ہمیں یہ سنت سکھائی ہے، اپنی بیویوں سے محبت کرو، اپنی عورتوں سے محبت کرو، ان سے حسن سلوک کرو، ان پہ خرچ کرو، ان پہ جو خرچ کرو گے سب سے افضل یہی خرچ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔